بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ حضرات کے سامنے نماز میں ہونے والی 5 غلطیوں کے بارے میں کچھ باتیں پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے ان باتوں کو سمجھ لیا تو سمجھ لیجئے کہ انشاءاللہ آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ عورت اور مرد دونوں کے لیے ہی یہ ویڈیو تیار ہو رہا ہے۔ عورت اور مرد نماز پڑھنے میں 5 مقام پہ ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے یا تو ان کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، یا نماز شروع ہی نہیں ہوتی، یا پھر مکروہ ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے 3 میں سے ایک کام ہوتا ہے، یا تو نماز شروع ہی نہیں ہوتی، نماز شروع ہو گئی تو نماز فوراً فاسد ہو جاتی ہے، اور اگر فاسد نہیں ہوئی تو مکروہ ضرور ہو جاتی ہے۔ وہ 5 مقام ہیں ایسے۔ سب سے پہلا مقام ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کہنے میں مرد حضرات کیا غلطی کرتے ہیں کہ وہ یا تو عورتوں کی طرح یہاں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے یہیں سے نیت باندھ لیتے ہیں، تو یہ مکروہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عورتوں کے لیے حکم آیا ہے، نہ کہ مردوں کے لیے۔ دوسری بات، اگر وہ اوپر تک اٹھاتے بھی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ قبلے کی طرف ہاتھ رکھے اور اس طریقے سے سیدھا ہاتھ رکھے، بلکہ ایسا نہ رکھ کے وہ کیا کرتے ہیں، یوں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اور یہ انگلیوں کو، ہتھیلیوں کو آسمان کی طرف، اور یہ انگلیاں پیچھے قبلے کے اپوزٹ لے جاتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے تکبیر تحریمہ تو کہی، فرض تو شروع کیا، لیکن وہ سنت کے خلاف کیا۔ سنت کے خلاف کرنے کی وجہ سے آپ کی نماز مکروہ ہو گئی۔ تو یہ تو مرد حضرات کے لیے ہے۔ دوسرا مسئلہ مرد حضرات کے لیے یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جیسے کہ جماعت سے پڑھتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جماعت نکلنے کا امکان ہوتا ہے اور امام صاحب رکوع میں گئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب حضرت آ کے جو ہے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے تکبیر تحریمہ بھی کہنی ہے، نہ، بلکہ سیدھے اللہ اکبر اور سیدھے رکوع میں ہاتھ باندھے ہی نہیں۔ تو یہاں پر خوب اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ نے تکبیر تحریمہ کو ترک کر دیا، ایک فرض ترک ہو گیا، جس کی وجہ سے آپ نے نماز شروع ہی نہیں کی، نماز آپ کی شروع ہی نہیں ہوئی، اور آپ نے امام صاحب کے پیچھے 4 کے 4 رکعت پڑھ لی، 3 رکعت مغرب کے تھے وہ پڑھ لیے، جو بھی نماز آپ نے پڑھی ہے مکمل پڑھ لی۔ رکوع نکلنے کا امکان تھا لیکن آپ نے رکوع میں آپ امام کو پا لیا، لیکن تکبیر تحریمہ چھوڑ کے پایا ہے، تو آپ کی نماز شروع نہیں ہوئی۔ نماز شروع نہیں ہوئی تو نماز آپ نے پڑھی ہی نہیں تو ادا نہیں ہوئی تو ذمے سے بھی نہیں اتری۔ تو یہ اہم غلطی جو ہے مرد حضرات کرتے ہیں۔ عورتوں سے کیا غلطی ہوتی ہے، خوب اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے عورتوں کو جو بتانے جا رہا ہوں میں۔ دیکھیے عورتوں کا یہ جو حصہ ہے نا، جیسے ابھی میرا کھلا ہوا ہے، یہ کلائی کا حصہ، یہ سطر میں داخل ہے۔ یہ جو بال ہے عورتوں کے، یہ بال یہ سطر میں داخل ہے۔ یہ جو گلا کھلا ہوا ہوتا ہے عورت کا، یہ یہاں تک جو گلا، آج کل بڑے گلے کی جو قمیضیں پہنتی ہے، وہ جو کھلا ہوا حصہ ہوتا ہے وہ سب سطر میں داخل ہے۔ تو اگر باریک دوپٹہ پہن کے آپ نماز پڑھ رہی ہے اور بالوں کی رنگت، بالوں کا رنگ یا جسم کی رنگت، کلائی کی رنگت، سینے کی رنگت، پشت کی رنگت نظر آ رہی ہے، اسکن کا کلر نظر آ رہا ہے دوپٹے کے اندر سے، تو پھر آپ کی نماز شروع نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آپ کا بدن ڈھپا ہوا ہو، سطر آپ کا چھپا ہوا ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے جب سطر نہیں چھپا تو نماز شروع ہی نہیں ہوئی، اور نماز شروع نہیں ہوئی تو نماز ادا نہیں ہوئی، اور ادا نہیں ہوئی تو ذمے سے بھی نہیں اتری۔ اور بالفرض اگر آپ کا دوپٹہ اتنا بھاری تھا، چادر اتنی بھاری تھی کہ اس میں سے رنگت نظر نہیں آ رہی بالوں کی اور اسکن کی، لیکن آپ سے ایک غلطی ہو گئی، اور وہ یہ کہ دوپٹے سے باہر آپ نے ہاتھ نکالے اور اللہ اکبر کہا، اور یہ کلائی آپ کی نمایاں ہو رہی تھی، نظر آ رہی تھی، اس طریقے سے جیسے میرے ہاتھ نظر آ رہے ہیں نا، یہ کلائیاں نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ کی یہ کلائیاں 1/4 سے زیادہ، 1/4 سے یعنی کہ کونی سے لے کے یہاں گٹے تک 4 حصے کیے جائے، اور 1/4 سے کچھ زیادہ یا 1/4 نظر آ گئے، اور وہ اتنی دیر نظر آئے کہ آپ نے کہا نیت کرتے ہوئے میں 4 رکعت نماز ظہر واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، تو 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے زیادہ آپ کے ہاتھ کھلے رہ گئے، سطر آپ کا کھلا رہ گیا، آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی، آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی، آپ کی نماز ہوئی ہی نہیں۔ یہ ایک غلطی عورت کرتی ہے یہاں پر ہاتھ جب اٹھاتی ہے، تو دوپٹے کے اندر ہاتھ اٹھانے ہیں، نہ کہ دوپٹے کے باہر۔ اگر باہر نکلے اور آپ کا یہ ہاتھ جو ہے پورا جو ہے ڈھپا ہوا تھا،
کھلا نہیں تھا تو پھر آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن دوپٹے کے اندر سے ہی آپ کو ہاتھ اٹھانے ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی تکبیر تحریمہ میں ہونے والی غلطیاں۔ اب دوسری غلطی کہاں ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے قیام میں۔ قیام میں جو ہے عورت اور مرد یکساں غلطی کرتے ہیں، یعنی کہ ایک جیسی غلطی کرتے ہیں۔ وہ غلطی کیا ہوتی ہے؟ وہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ مرد کو تو حکم یہ ہے کہ کم از کم اپنے دونوں پیروں کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ یا ایک بالشت کا فاصلہ رکھے۔ اگر کوئی مرد اتنا ہیلدی ہے کہ اس کو 4 انگل سے زیادہ یا پھر جو ہے ایک بالشت سے زیادہ جگہ کی ضرورت ہے، کھولنے کی ضرورت ہے، اس کی مجبوری ہے، تو پھر اس کے لیے تو اجازت ہے۔ لیکن اگر کوئی نارمل آدمی ہے اور وہ اس طریقے سے کرے کہ بھئی 3 آدمیوں کی جگہ میں جو ہے اپنے پیر پھیلا لے، 3 آدمیوں کی جگہ میں پیر پھیلا لے، تو اس کی نماز جو ہے خود بخود مکروہ ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ حکم یہ ہے کہ پیر جو ہے وہ سیدھے ہو قبلے کی طرف، سیدھے ہو قبلے کی طرف۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یوں ہو جاتے ہیں، ایک جو ہے مغرب کی طرف، ایک مشرق کی طرف، اس شمال اور جنوب کی طرف، ایک شمال کی طرف ہوگا، ایک جنوب کی طرف۔ تو یہ سنت کے خلاف ہو گئی، سنت کے خلاف ہو گئی تو نماز مکروہ ہو گئی۔ تو قیام میں ہونے والی سب سے بڑی غلطی جو ہوتی ہے مرد عورت سے یہ ہوتی ہے۔ مرد حضرات دوسری غلطی کیا کرتے ہیں؟ نیت باندھ لی اللہ اکبر کہہ کے اور اپنے لگ گئے داڑھی سے کھیلنے، داڑھی سے کھیل رہے ہیں، کبھی یوں دیکھ رہے ہیں، کبھی یوں کر رہے ہیں، کبھی جو ہے میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، داڑھی کو منہ میں لے کے چبانا شروع کر دیا۔ تو گویا کہ یہ ان کے لیے کیا ہوا؟ عمل کثیر ہوا، جس کی وجہ سے ان کی نماز فاسد ہو گئی، ان کی نماز نہیں ہوئی، اور وہ یوں ہی پڑھ کے نکل لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہماری نماز میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوا۔ خلل نہیں بلکہ نماز ہی نہیں ہوئی۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ خلل نہیں پیدا ہوا، آپ سوچ رہے ہوگے کہ نماز جو ہے مکروہ ہو گئی ہوگی، نہیں، نماز فاسد ہو گئی آپ کی۔ تو اس طریقے سے جو ہے قیام میں غلطی نہ کرے، اپنے آپ کو سنبھال کے رکھے۔ تیسری غلطی جو ہوتی ہے وہ رکوع میں ہوتی ہے۔ رکوع میں مرد حضرات کیا غلطی کرتے ہیں کہ یا تو اس طریقے سے جھکتے ہیں جیسے عورت کو کم جھکنے کا حکم ہے نا، کہ زیادہ نہیں جھکنا بلکہ اپنے ہاتھوں کو صرف گھٹنوں پہ یوں رکھ لینا ہے، وہ اتنا جھکتی ہے عورتیں، بس ان کو اتنا حکم ہے۔ تو مرد حضرات بھی اسی طریقے سے، کئی مرد میں نے دیکھے ہیں وہ اسی طریقے سے جیسے عورت رکوع کرتی ہے ایسے ہلکا سا جھکتے ہیں، حالانکہ ان کو کمر میں درد نہیں، ان کو کوئی پرابلم نہیں، لیکن وہ اتنا ہی جھکتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی رکوع ہو گیا۔ جبکہ مرد کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے گھٹنوں کو بالکل جو ہے سختی سے پکڑے، مضبوطی سے پکڑ کے رکھے، اور اس طریقے سے پکڑے کہ یہ جو ہے نا کلائی، یہ تھوڑی سی یوں ہو، علیحدہ ہو، یوں سمٹی ہوئی نہ ہو، نہیں بلکہ علیحدہ ہو۔ اب جب آپ پورا رکوع نہیں کریں گے، یوں ہوگا، تو یہ کلائیاں یہاں پہ یہ جو ہے یہ ڈولے جو ہوتے ہیں یہ یہاں آپ کے سینے سے لگ جائیں گے، تو یہ تو عورت کے مشابہ ہو گئے۔ تو یہ غلطی ہوتی ہے، جبکہ مرد کو حکم یہ ہے کہ اپنے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھے اور اس طریقے سے رکوع کرے کہ پیٹھ اور سر، گردن، یہ دونوں جو ہے سرین کے برابر آ جائے، سرین اور گردن یہ ایک طریقے سے ایک ہو جائے، ایک لیول پہ آ جائے، جس سے کہ جیسے کہ اگر آپ کی پشت پہ گلاس رکھ دیا جائے، پیالہ رکھ دیا جائے تو وہ نہ گرے۔ اس طریقے سے پانی کا بھرا ہوا پیالہ اگر رکھ دیا جائے، گلاس رکھ دیا جائے، وہ نہ گرے۔ اس طریقے سے رکوع کرنے کا حکم مردوں کو ہے۔ لیکن مرد کیا کرتے ہیں کہ بس جلدی سے گئے اللہ اکبر اور یوں ہاتھ رکھ لیے عورتوں کی طرح، جیسے عورتوں کو گھٹنوں پہ رکھنے کا حکم ہے، پکڑنے کا حکم نہیں، صرف رکھنے کا حکم ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ نماز میں کراہت پیدا ہو جائے گی، عورتوں کے مشابہ ہو جائے گا آپ کا یہ رکوع۔ عورتیں کیا غلطی کرتی ہے رکوع میں؟ ان سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ وہ، اور دوسری غلطی کیا ہوتی ہے مرد سے بھی اور عورت سے بھی، وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ ہاتھوں کو یوں، مرد ہاتھوں کو یوں کھولنے کی بجائے اور عورت یوں سیدھا رکھنے کی بجائے یوں پکڑ لیتی ہے، یوں اس طریقے سے ہاتھوں کو پکڑتی ہے، گھٹنوں کو پکڑتی ہے ہاتھوں سے اس طریقے سے۔ تو یہ سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے آپ کی نماز میں کراہت پیدا ہو گئی، مکروہ ہو گئی ہے آپ کی نماز۔ اچھا، سجدے میں ہونے والی غلطیاں کون سی ہے یہ بھی سن لیجئے۔ سجدے میں ہونے والی غلطی یہ ہے کہ انسان جو مرد ہے، مرد کی بات کر رہا ہوں، وہ جو ہے یہ یہاں سے اپنے ہاتھ کیوں رکھے اور یہ پورے ہاتھ کو یہاں تک
زمین پہ بچھا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے بارے میں فرمایا کہ اس طریقے سے ہاتھ بچھانا کتے کے مشابہ ہے۔ جس نے اس طریقے سے ہاتھ بچھائے اس نے کتے کے طریقے کو اختیار کیا۔ نماز کی بات کر رہا ہوں میں مردوں کے بارے میں۔ مرد کو حکم یہ ہے کہ ان کے ہاتھ جو ہے، یہ جو کانوں کی لو ہے نا، اس کے سیدھ میں کیا ہو، انگوٹھے ہو، اور یہ جو حصے ہے یہ کھلے ہوئے ہو، اور یہ کلائیاں یہ جو ہے پورے کونی سمیت ہاتھ اٹھے ہوئے ہو۔ اتنے بھی نہ ہو کہ دوسرے آدمی کو یوں کر کے کیا ہوگا، دیکھو ہو گئی نا خود بخود سنت کے خلاف، یوں ہاتھ ہے یوں، تو اس طریقے سے علیحدہ رکھے، یوں نہ کہ یوں، نہ کہ یوں، بلکہ یوں رکھے، یوں اس طریقے سے رکھے جس سے کہ دوسرے کو تکلیف بھی نہ ہو، اور آپ کا یہ جو حصہ ہے یہ سینے سے بغل بھی رہے، اور یہ جو حصہ ہے یہ زمین سے اٹھا ہوا بھی ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ کا سجدہ، مردوں کا سجدہ ایسا ہونا چاہیے کہ اگر اس کے نیچے سے کوئی چھوٹا بکری کا بچہ نکلنا چاہے تو وہ گزر جائے، ایک دم جھٹکے سے گزرنا چاہے تو گزر جائے۔ تو مرد کے لیے تو اس طریقے سے سجدہ کرنے کا حکم ہے، اور عورت کو اتنا سمٹ کے سجدہ کرنے کا حکم ہے کہ اس کی یہ جو ہتھیلی ہے، ہتھیلی سے لے کے یہ کوہنی تک دونوں ہاتھ زمین پہ ٹکے ہوئے ہو، یہ سینہ اس کا رانوں سے ملا ہوا ہو، پیٹ رانوں سے ملا ہوا ہو، اور زمین پہ سمٹ کے سجدہ کر رہی ہو، سینہ نہیں بلکہ پیٹ رانوں سے ملا ہوا ہو اور زمین پہ سمٹ کے سجدہ کر رہی ہو۔ یہ حکم عورتوں کو ہے۔ تو عورت کی مشابہت کیوں اختیار کر رہے ہیں بھائی؟ آپ تو عورت کے طریقے پہ سجدہ کر رہے ہیں، تو آپ کی نماز میں تو بالکل کراہت آ جائے گی۔ دوسری غلطی مرد اور عورت سے کیا ہوتی ہے، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اعضاء پہ سجدہ بتایا ہے کہ 7 اعضاء پہ ہوتا ہے، 2 پیر، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ اور 1 سر، یہ 5 ہو گئے، اور پیشانی اور ناک، یہ 7 ہو گئے۔ تو اس طریقے سے جو ہے جب آدمی ہاتھ بھی رکھ لیے، سر بھی رکھ لیا، ناک بھی رکھ لی، پیشانی بھی رکھ لی، لیکن اس کے دونوں پیر زمین سے اٹھ گئے، انگلیاں زمین سے اٹھ گئی پوری کی پوری، دونوں پنجے زمین سے اٹھ گئے، ایک انگلی بھی لگی ہوئی نہیں رہی، اور وہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر اٹھے رہے، جیسے کہ آپ نے سجدے میں 3 تسبیح کہی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، تو 3 ہی آپ نے تسبیح کہی، اور ان تینوں میں ہی آپ کے پیر زمین سے اٹھے رہے، تو آپ کی نماز فاسد ہو گئی، ٹوٹ گئی۔ اگر آپ کے پیر کی ایک انگلی بھی لگی ہوئی ہے تو آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن اگر آپ کے پیر زمین سے اٹھے ہوئے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے یہ بات۔ اچھا، تشہد میں کیا غلطی ہوتی ہے؟ تشہد میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ مرد حضرات کی بات کر رہا ہوں میں، عورتوں کو تو حکم ہے کہ وہ دونوں پیر اپنے دائنی طرف نکال لے، لیکن مرد حضرات بھی کئی اسی طریقے سے دائنی طرف پیر نکال لیتے ہیں، یا پھر دونوں پیروں کو یوں جوڑ کے اس پہ بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ سنت کے خلاف ہو گیا۔ جبکہ مرد کو حکم یہ ہے کہ دائنے پیر کو یوں موڑنا ہے، قبلے کی طرف انگلیاں ہو، اور بائیں پیر کو یوں کھڑا کرنا ہے، اور تب اس بائیں پیر پہ جو ہے اس پہ جو ہے سرین رکھنی ہے، بیٹھنا ہے اس پہ، اور یہ کھڑا رکھنا ہے۔ تو یہ مرد حضرات یہ غلطی کرتے ہیں کہ یا تو انہیں یوں ملا لیں گے، یوں کر لیں گے، یا پھر جو ہے یوں کر لیتے ہیں، یا کئی کو میں نے یوں دیکھا ہے، یا پھر یوں تو کیا لیکن پیر یوں کرنے کے بجائے یوں پیچھے کر لیتے ہیں، یوں، تو یہ سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے آپ کی نماز مکروہ ہو گئی۔ تو یہ کچھ مقامات میں نے آپ حضرات کو ایسے بتائے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی نماز میں یا تو فساد پیدا ہو جائے گا، یعنی کہ نماز ٹوٹ جائے گی، یا نماز مکروہ ہو جائے گی۔ اور مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذمے سے فرض تو اتر گیا لیکن آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ روز قیامت جب آپ کے نام اعمال کو دیکھا جائے گا، یہ پائے گے کہ بھئی اس نے فرض ادا کیا، پوچھا جائے گا بھائی ثواب کہاں ہے، کہ آپ نے پڑھی اس طریقے سے تھی کہ وہ ثواب سے خالی تھی۔ کئی حضرات کو یہ نہیں پتا کہ نماز فاسد ہو گئی، وہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں، نام اعمال میں وہ لکھی نہیں جاتی کہ ادا ہو گئی، تو روز قیامت پکڑ ہوگی کہ بھائی نماز ادا ہی نہیں کی تم نے، تو کہیں گے باری تعالیٰ پڑھی تھی ہم نے، تو کہ پڑھی کہاں ہے، جب شروع ہی نہیں ہوئی تو
ختم کہاں ہوئی، ادا کہاں ہوئی. تو اس طریقے سے بہت سارے مسائل ہے بھائی، ان کو جو ہے نا دھیان سے علماء کی دیکھ ریکھ میں سیکھے اور عمل کرنے کی کوشش کرے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.